اعتکاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 2099، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، یعنی حضرت جبرائیل سامنے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے، 2 دفعہ دورہ کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2102۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی ایک سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ اپنا 10 دن والا، اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ جو اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں، وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا۔ بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو، اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے، جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو؟ تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے، ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اما عائشہ کہتی ہے کہ خیمہ لگا دیا، پھر سیدہ حفصہ آئیں حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب آئیں حضور کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں، بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے، یہ دوسری بیوی کا ہے، یہ تیسری بیوی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ، یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر، یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال۔ پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے۔ حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے الحمدللہ، میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تاحال محفوظ رکھا ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے، تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت پھر اسمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے۔ اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اعتکاف کا، اس کے ساتھ کئی اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اعتکاف کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ مطلب میں نے خود اعتکاف کئی دفعہ کروایا، 1999 میں
آج آپ دیکھ لیں 3 جون 2017 ہے، تو میں آج سے 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے باقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اعتکاف جس میں کم از کم 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا، سبز پگڑی باندھا کرتا تھا. تو یہ ہمارے جیلم شہر کے اندر ہی 1999 کا اعتکاف میں نے خود مینج کروایا ہے. اور کس طرح مصیبت ہمارے لیے بن گئی تھی، خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. حتیٰ کہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو. یعنی 400-500 بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے، مسجد میں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے، تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلایا جاتا تھا. اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مکتب فکر کی نہیں بات کر رہا، تمام طرف یہی حال ہے الا ماشاء اللہ. اور باقی مطلب جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ کے بھی لوگ، یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ معتکف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں. اعتکاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آ کے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا، جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے. ان کی حالت ہے. تو اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک چیزیں بھی ہیں. اعتکاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف بٹھایا جائے، بہت چھوٹے بچوں کو، اور ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے، کچھ سیکھنے کا، ضرورت سے زیادہ نہیں. بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس، زور کے بعد بھی درس، مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بیچارے اعتکاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے. وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے. اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتکاف بیٹھے ہیں، کروں اعتکاف بیٹھنا ہے درس ہی کیوں نہیں بیٹھے، تو ان بیچاروں نے تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے. تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے، بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے. اور اس طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے، میں 4 قرآن ختم کرتے، وہ پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو، خدا نہ جائے، ہمیں ایک سپارہ ہی پڑھ لو، لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں. اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر امفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے. اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے اور انڈیویجول لیول کے اوپر کریں. باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اعتکاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی، بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اعلانیہ نہ ہو. یعنی وہ اس طرح اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں مسجد میں اعتکاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاۃ و تسبیح کی، وہ غلط ہے. باقی اعتکاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے. بلکہ خود قیام اللیل جو تراویح ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے. تو یہ درست ہے. میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کوسچن آنسر سیشن مسئلہ نمبر 110 ABCDEF کے اندر الحمدللہ. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے 20 رمضان مبارک کو. لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 20 رمضان مبارک کو صبح کے وقت، یہ میں 21 رمضان کی بات نہیں کر رہا، 20 کی، جس کی شام کو لوگ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں. یہ آخری ہے ایز اے لاسٹ ریزالٹ کے 20 رمضان کی مغرب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں. بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے. 6 حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے جس میں اعتکاف کا مقصد بھی آ جائے گا، مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، تو نہیں ملی، پھر اگلے 10 دن بھی نہیں ملی. اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں. مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، چونکہ وہ زمین بھی گیلی ہو چکی تھی، ڈٹ مٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے. یہی افضل ہے، چٹائی کا تو صرف جواز ہے، افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ
آ گئی کہ یہ رات شب قدر تھی. یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے بعد فجر کے بعد پتہ چلا, یہ نہیں ہوتا کچھ چیز نظر آنی ہوتی ہے. تو اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر نیو 44 میرا ریکارڈڈ ہے الحمدللہ, اور 73,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 44 نیو 44 شب برات اور شب قدر کے اوپر. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں, میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2100. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرے عائشہ کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر, یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی میں کھلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی, یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے, یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے, بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے, کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں.